السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے ہی رمضان المبارک کے چاند کی خبر ملی، اسی کے ساتھ ایک خبر اور موصول ہوئی، وہ یہ کہ پورے ملک کے اندر CAA نافذ ہو چکا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں پوچھی کہ اب کیا ہوگا، ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے کیا صورت حال ہے، کیا مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے، گھبرانا چاہیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ قانون تو 2019 کے اندر ہی بن گیا تھا۔ اس کے کچھ رولز تھے، ان کو کچھ فالو کرنا تھا، کچھ اس کے اندر معاملات تھے، ان کو طے کرنا تھا۔ ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد اب اس کو نافذ کیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ملک میں الیکشن آنے والے ہیں تبھی اس کو نافذ کیا گیا ہے، ورنہ اس قانون کو بنانے والے اور نافذ کرنے والے پچھلے 4-5 سال سے سوئی رہے تھے۔ سارا مسئلہ یہ ہے، جو ساری بات کا لب لباب اور خلاصہ ہے، جو حقیقت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس سے فی الحال ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس قانون کو لانے والے، بنانے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ ناگرکتا چھیننے کا قانون نہیں ہے، ناگرکتا دینے کا قانون ہے۔ اب یہاں پر دو مدے ہیں۔ پہلا مدہ تو یہ کہ اگر ناگرکتا دینے کا قانون ہے تو ہندوستان کے آس پاس جو 3-4 ممالک ہیں، وہاں سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو ناگرکتا دی جائے گی قانوناً، لیکن مذہب کی بنیاد پر۔ تو دیکھا جائے تو یہ سمویدھان کی مخالف بات ہے، سمویدھان کے خلاف بات ہے، کیونکہ جب ناگرکتا دی جائے تو پھر سب کو ایک ساتھ دی جائے۔ مذہب کے آدھار پر ناگرکتا دینا یہ مناسب نہیں۔ اور دوسرا نقطہ وہ یہ کہ جو بہت زیادہ خطرناک لیول تک چلا جاتا ہے کہ اگر CAA کو ایسے ہی دیکھا جائے تو واقعی اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو مرج کر دیا جائے NRC کے ساتھ، بہت خطرناک لیول کی بات چلی جاتی ہے۔ کیونکہ ابھی تو آپ ناگرکتا نہیں چھین رہے، ابھی تو آپ ناگرکتا دے رہے ہیں، لیکن جب NRC آئے گی اور ناگرکتا چھینی جائے گی تو بیک ڈور سے آپ جس کو چاہیں گے ناگرکتا دے دیں گے، اس ملک کا ناگرک بنا دیں گے، اور جس کی ناگرکتا چھیننا چاہیں گے جب چاہیں گے چھین لیں گے۔ ویسے بھی موجودہ دور میں جو حالات ملک کے چل رہے ہیں اس کو دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ دوستوں، اصل جو کرنے کا کام ہے نا ہم مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، وہ یہ کہ سب سے پہلے تو اپنی گناہ گاری کی زندگی سے توبہ کریں۔ یہ جیسے بھی حال احوال ہمارے اوپر آ رہے ہیں، ہماری نافرمانی کی زندگی کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، اپنے رب کو راضی کریں، دین پر عمل کریں۔ اور دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ اپنے جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں، اپنا تعلیمی نظام ہو، بچوں کو دینی اور عصری دونوں تعلیمات اس سے آراستہ پیراستہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف دنیا پڑھا دی، دین سے محروم رکھا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ صرف دین پڑھایا، دنیا سے محروم رکھا۔ دونوں تعلیمات کی اس وقت سخت ضرورت ہے۔ اور تیسرا کام جو ایمرجنسی لیول پر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ متحد ہو کر آپسی اختلافات کو ختم کر کے اپنی قیادت، اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کریں۔ آج میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور آپ لوگوں نے بھی اس چیز کو دیکھا ہوگا، کہ مسلمانوں کے بہت سارے جھنڈے ہیں، لیڈرشپ تو بن رہی ہے، قیادت بھی بن رہی ہے، لیکن 4 آدمی ادھر کھڑے ہوئے، 4 ادھر کھڑے ہوئے، 8 ادھر کھڑے ہوئے، ان کی الگ جماعت ہے، ان کی الگ جماعت ہے۔ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ان باتوں سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپس میں اتفاق، اتحاد کا ثبوت دیں۔ آپ کا اپنا سیاست میں حصہ ہوگا، آپ اپنی سیاست کی مضبوطی رکھیں گے، انشاءاللہ اس طریقے کی کوئی بات آپ سے نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو سلامت رکھے، اس ملک کے مسلمانوں کو سلامت رکھے۔